Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear friends, welcome to day 3 of National Nutrition Week. I'm sure all of you have watched our videos for the first 2 days. آج جس موضوع پہ ہم بات کریں گے وہ بہت ہی اہم ہے. نبی رحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، نبی رحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے. جب ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے دین پر عمل کرتے ہیں تو ہماری آخرت تو بنتی ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایتوں پر عمل کر ہم ہماری دنیا کو بھی کامیاب بنا سکتے ہیں. طب نبوی کے وہ اہم پہلو using which we can ensure that we live a very healthy life is what is going to be our topic of discussion today. So friends, all of you, please stay focused, stay connected. Today's speaker, Dr. Kalimullah Khan, who is a retired professor in community medicine from Nizamiya Tibbi College, will be sharing his expertise with all of us on this particular topic. So stay connected and everyone stay healthy. السلام علیکم. آج کا موضوع نیوٹریشن سے تعلق رکھتا ہے جو جسم کو تغذیہ دیتا ہے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ارشادات پر جو فوائد ہیں آج کی دنیا کے لیے بہت ضروری ہے. جو انسان اپنے صحت کو برقرار رکھنا چاہتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو اپنائے اور ساتھ میں سائنسی اصول جو ہیں اس کو اختیار کرنا چاہیے. جیسے کہ حضور نے بتایا شہد ایک ایسی چیز ہے جس میں وافر مقدار میں گلوکوز سکروز وغیرہ موجود ہوتی ہے. اگر وہ لیتے رہیں تو ہم ہماری صحت کو برقرار رکھ سکتے ہیں. ایک واقعہ میں سناتا ہوں. حضرت مریم کسی کام کے وقت کے لیے آبادی سے دور چلے گئے تھے. وہاں پر ان کو وہ جو حمل سے تھی تو درد ذا پیدا ہو گیا اور وہ بہت پریشان ہوئی. اتنی تکلیف ہو رہی تھی کہ انہوں نے موت کو مانگ لیا اللہ تعالیٰ سے. تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوا کہ آپ کھجور کھائیے اور پانی پیجیے، آپ کا درد کم ہو جائے گا. تو لہٰذا انہوں نے کھجور کی جھاڑیوں سے پکے ہوئے کھجور کھا لیا اور پھر پانی پی لیا. ان کی نارمل ڈیلیوری ہو گئی. اس کے بعد وہ جو مسافت طے کر کے آئی تھی بعد زچگی کے بھی وہ آسانی سے اپنے گھر کو پہنچ گئی. اس کے علاوہ ابھی حضرت وقاص صحابی کا ایک واقعہ ہے کہ انہوں نے کھجور دل کے امراض کے لیے کھجور کو مفید مانا. کھجور اور کھجور کی گٹھلی دو جو ہے آپ پیس کر اگر متواتر لیتے رہیں تو جہاں بھی آپ کے خون میں رگوں میں خون کی منجمد ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے. یہ تجربے سے بتایا گیا ہے. اس کے علاوہ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ارشادات میں موجود ہیں جیسے زیتون ہیں اور انجیر ہیں اور خست بلکہ ایک دوا آتی ہے. وہ یہ تمام چیزیں جو ہے ارشادات میں موجود ہیں. آپ اس کا استعمال کر کے مختلف امراض سے نجات حاصل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ادرک جس کو ہم عام طور پہ سکی ہوئی ادرک کو سونڈ بھی کہتے ہیں. کچی ادرک اور سکی ہوئی ادرک دونوں کے فوائد بھی ہیں، لیکن زیادہ مستعمل ادرک کچی ادرک جو ہوتی ہے اس کے بہت زیادہ مستعمل فوائد ہیں. اگر ہم اس کو روزانہ شہد میں ملا کر صبح ناشتے سے قبل استعمال کریں تو یہ جسم کی چربی کو بآسانی سے خارج کر دیتی ہے اور انسان بہت زیادہ صحت مند رہتا ہے، خاص اس کی عمر کچھ بھی ہو. اور یہ جسم سے ریا کو تحلیل کرتا ہے اور غذا کو ہضم کرنے میں بھی مدد دیتی ہے. اسی طرح چقندر کے پانی کو شہد میں ملا کر پینے سے بڑی ہوئی تیلی جس کو ہم جو ہے عزم تحال کہتے ہیں اور اس کو انگریزی میں اسپلینومیگالی کہا جاتا ہے، میں بہت زیادہ مفید ہے. اسی طرح سے کدو ایک ہماری روزمرہ کی ترکاری ہے جس کو قرآن مجید میں اس کو یختین کے نام سے پکارا گیا ہے. تو یہ زمانے قدیم سے ترکاری کی طرح استعمال کی جاتی ہے. اس کے کئی ایک فوائد ہیں جیسے کدو آسانی سے انسان کی پیاس کو بجھاتا ہے.
اور گرمی اور سفرہ کو دور کرتا ہے، اور پیشاب آور ہے جس کو ڈائیوریٹک کہا جاتا ہے، اور یہ جو ہے پتھری کو توڑنے میں بھی مدد کرتا ہے۔ انسان کے جسم میں اگر گردے میں پتھری آ گئی، اس کو توڑنے میں مدد کرتا ہے، جس کو لیتھوٹرپٹک ایکشن کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بیر ہیں، بیر کی بھی اپنی ایک بہت ہی زیادہ اہمیت بتائی گئی ہے، جس کے پتے بھی ہم جو ہے انسان کے مرنے کے بعد جب غسل کیا جاتا ہے تو بیر کے پتے اس میں شامل کیا جاتے ہیں۔ یہ حضور کے ارشادات ہیں، اور اس کا جو ہے اس کو بھی استعمال کرنے سے جگر اور جو ہے اسپلین میں جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں۔ بہرحال ہم جو ہے قرآن اور احادیث کے مطالعہ بار بار کرنے سے اس میں جو اصول بیان کیے گئے ہیں، جیسے وضو کی تفصیل ہے، اور رات کو سونے کے اور بیدار ہونے کے اوقات ہیں، اور صاف اور پاکیزہ ماحول میں رہنے کے طریقے، اور کھانے پینے کے جو آداب اس میں بیان کیے ہیں، آج کی سائنس بھی یہی کہتی ہے، جس سے کہ ہماری صحت برقرار رہتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے دودھ جو ہے انسان کو استعمال کرنا چاہیے، اور لیکن دودھ کو پکاتے وقت تھوڑا سا اس میں پانی ملانے کی تاکید کی گئی ہے، اس لیے کہ اس میں جو چربی ہوتی ہے وہ بآسانی سے دودھ کو پکاتے وقت گل جاتی ہے، تو اس سے انسان کو تقویت حاصل ہوتی ہے، نہ کہ اس میں انسان کے جسم میں چربی پیدا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اور کئی ایک ترکاریاں یا جو ہے ہماری غذا میں شامل چیزیں ہیں، جیسے مولی ہے، مولی کے پتے اگر ہم توڑ کر اس کو پکائیں، اس کا رخ نکالیں، رخ نکال کے اگر کتنا بھی شدید عرقان ہو اس کو اگر پلایا جائے صبح میں روز، تو بے حد درجے کا فائدہ مند چیز ہے، اور بہت جلدی عرقان دور ہو جاتا ہے۔ آج کل ہم جو ہے صرف دواخانوں کے ہی چکر کرتے ہیں، جو مناسب نہیں ہے۔ گھر میں پہلے ہم احتیاطی طور پر اور اس کے استعمال کرنے سے جو فوائد حاصل ہوتے ہیں وہ برابر حاصل کریں۔ اگر اس میں فوائد آپ کو کبھی کسی وجہ سے یا مکمل طور پہ صحت نہ ملی، تو آپ برابر سے ڈاکٹر سے مل کے اس کی تشخیص کر کے اس کا علاج کروا سکتے ہیں۔ جو یہ آج کل جو ہے یہ لائف اسٹائل ڈیسیز جو ہم اس کو اپنا لیے ہیں، جس سے لائف اسٹائل ڈیسیزز جیسے موٹاپا ہے، شکر کی بیماری ہے، بلڈ پریشر ہے، نیند نہ آنا ہے، انسومنیا کہا جاتا ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے ہماری لائف اسٹائل ہم جو ہے بدل دیے ہیں۔ حضور پاک نے ہم کو بتایا ہے کہ ہمارا سونے کا وقت کیا چاہیے، اور طبی سائنس بھی بتاتی ہے کہ جو ہے ہم کو کس وقت سونا چاہیے اور کس وقت اٹھنا چاہیے۔ اگر ہم رات کو مسلسل جاگتے رہیں تو ہمارے جسم میں مختلف تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں، جن سے مختلف امراض پیدا ہوتے ہیں۔ اسی لیے ہم کو چاہیے کہ ہم جو ہے جلد سے جلد سوئیں اور اٹھیں، اور اپنے ارشادات مبارکہ کو اپناتے ہوئے اور سائنسی اصول کے طریقے سے زندگی کو گزاریں۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بچے جو ہم جو ہے بچوں کو فون ہاتھ میں دے رہے ہیں اور ٹی وی کے سامنے بٹھا دے رہے ہیں، تو اس سے ہمارے کو جو ہے نقصانات جو ہو رہے ہیں وہ ہم دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ہر ماں باپ پریشان ہے، کسی کو تھائرائیڈ ہو جا رہا ہے، جس کا وزن بڑھ جا رہا ہے، کسی کو کچھ اور ہو جا رہا، موٹاپا ہو جا رہا، مختلف معائنے کروائے جا رہے ہیں، جس سے نہ والدین کو سکون ہے نہ بچوں کو سکون ہے، اس سے بچے کا وزن بڑھ جا رہا ہے۔ لیکن اسی لیے ہم کو چاہیے کہ ہم ان تمام چیزوں کو جو ہے بچے سے دور رکھیں، اور بچوں کو تاکید کریں کہ فون دیکھنا اگر ہو تو صرف کچھ منٹ کے لیے دیکھیں، اس کے بعد فون دیکھنا بند کر دیں، تاکہ اس کے مضر اثرات بچوں پہ نہ حائل ہو جائیں۔ اور خاص کر بچوں کے لیے ہم جو ہے وقت پر اٹھنے کی تاکید کریں، وقت پر ناشتہ دیں، وقت پر اسکول بھیجیں۔ بچہ اسکول سے آنے کے بعد کچھ دیر کے لیے بچے کو اس کی اپنی نشو و نما کے لیے تھوڑا سا کھیل کود کی طرف رکھیں، جس سے جو ہے بچہ جو ہے صحیح طور پہ نشو و نما پاتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ بچہ اگر موٹا ہو گیا اس کو کھیلنے بھیجے تو بچہ پسینہ ہو کے واپس آتا ہے ماں باپ کے پاس، اس لیے اگر وہ نہیں ہونا چاہیے
تو اس لیے ہم جو ہے تھوڑا سا جو ہے ورزش کی طرف بھی خیال رکھیں، بچوں کو جو مناسب ورزش ہے وہ کروائیں، جو کھیل کے طور پہ کرائے بھی تو بہتر ہو جاتی ہے۔ اب میں خواتین کے لیے مخاطب کرتا ہوں کہ خواتین بھی اپنے جو ہے روزمرہ کی زندگی کے لیے اور اپنی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے ہم جو ہے جیسا اب آج کل جو ہے پکوان کے مرحلے آسان ہو گئے اور جو ہے پیسنے پسانے کی باتیں بھی چلی گئی ہیں، صرف وہ لگا دیے، گرینڈر لگا دیے، پیس دیے، پکوان گیس کے پاس کھڑے کر دیے۔ یہ تمام چیزیں ہیں جس سے اگر ہم تھوڑا سا پہلے کے طرف چلے گئے تو ہمارے ماں باپ، ہماری والدہ، ہماری نانی، ہماری دادی جس طریقے سے پکوائے تھے، اگر اس طریقے سے ہم جو ہے تھوڑا سا اس میں اگر شرکت کریں تو ہماری خاص کر خواتین کی صحت کو برقرار رکھ سکتے ہیں۔ اور خواتین کو چاہیے کہ ایسی غذا استعمال کرے جس سے ان کو جو ہے موٹاپا نہ پیدا ہو یا کوئی اور بیماری نہ ہو، تو متوازن غذا استعمال کریں جس سے آپ کو طاقت بھی حاصل ہو جائے اور جو ہے آپ کی صحت بھی اچھی رہے۔ میں اس کے ساتھ ہی جو ہے آپ تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ ارشاد نبوی اور قرآن کی نصیحتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی صحت کو برقرار رکھیں، اور جو ہے ہم نہ صرف آپ کی اپنی صحت لیکن ہمارے گھر میں موجود خواتین اور جو ہے ان کے اپنے بچے سب صحت مند رہنے کے لیے ہم جس طریقے کی غذا استعمال کرنا ہے، جس طرح کا رہن سہن ہے ہمارا، اس کو برقرار رکھیں تو شاید آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ اس طریقے سے آپ صحت مند بھی زیادہ رہیں گے۔ میں اس کے ساتھ ہی آپ کی جو ہے دعا کرتا ہوں آپ تمام حضرات کہ صحت مند رہو اور اچھے رہو، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی اور قرآن پاک کی نصیحت پر عمل کرنے سے آپ کو صحت ملے گی انشاءاللہ۔